غوثیہ علماء اہل سنت الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات قرآن و حدیث میں وارد ہوئے۔ ایک روایت آپ اسلامی بھائیوں کی نظر کرتا ہوں۔ اس روایت کو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم امام نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب سرور القلوب بذکر المحبوب کے اندر نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو بندہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس درود کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اس فرشتے کا قد و قامت اتنا ہے، فرمایا اس کا سر آسمانوں کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، اس کے پاؤں تحت الثری یعنی زمین سے بھی نیچے ہوتے ہیں، اس کا ایک بازو مشرق میں تو دوسرا بازو مغرب میں ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ رب کے حکم سے نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو جتنے قطرے نور کے اس کے پروں سے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ تمام کے تمام فرشتے جمع ہو کے اکٹھے ہو کے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جس نے حضور کی ذات پہ درود پڑھا ہوتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں کہ بندہ ایک رومال لے، اس رومال کو پانی میں بھگو کر اس کو نچوڑے تو کتنے قطرے اس رومال سے گریں گے؟ تو یہ تو ایک رومال ہے چھوٹا سا جس کی مقدار بھی تھوڑی سی ہے، جبکہ اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے والے غلام کی شان کیا ہے کہ وہ فرشتہ جس کا سر آسمانوں کی بلندیوں پہ، پاؤں تحت الثری زمین سے بھی نیچے، ایک بازو مشرق میں تو دوسرا بازو مغرب میں، جب رب کے حکم سے وہ فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہوگا کتنے قطرے اس کے پروں سے جڑتے ہوں گے، کتنے، اس کی تعداد ہی کوئی معین نہیں۔ تو فرمایا جتنے قطرے گریں گے اللہ تعالیٰ سب قطرات کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا، اور تمام فرشتے مل کر اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے جو حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنے والا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم
اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. حصول برکت نزول رحمت کے لیے چند مرتبہ درود پاک پڑھ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ والدین کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں عظمت والدین کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم رب کی عبادت کرو اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو. یہ رب نے حکم ارشاد فرمایا. اب کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو نماز قائم کرو. کہیں فرمایا رب کی عبادت کرو زکوٰۃ ادا کرو. کہیں فرمایا رب کی عبادت کرو حج کرو. یعنی کہ عبادت کے ساتھ ساتھ آگے عبادت کی تفصیل بیان فرمائی. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا اور اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ارشاد فرما دیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس سے والدین کی عظمت بلند ہوتی ہے. والدین کا مقام جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ لوگوں رب کی عبادت کرو اور نماز پڑھو, رب کی عبادت کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رب کی عبادت کرو, حج کرو, رب کی عبادت کرو, تسبیح و تحلیل کرو, رب کی عبادت کرو, رکوع کرو, رب کی عبادت کرو, سجدے کرو. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا, ساتھ میں نماز کا ذکر نہ فرمایا, زکوٰۃ کا تذکرہ نہ کیا, حج کا تذکرہ نہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع و سجود کا تذکرہ نہ کیا بلکہ تذکرہ فرمایا ہے تو والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے کا فرمایا ہے. اس سے والدین کی عظمت بلند ہوتی ہے. اور ماں کا ادب کرنے والا, باپ کا احترام کرنے والا وہ کیسا بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے, قیامت والے دن بھی شرف عطا فرمائے گا. آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق وقت کے بڑے زبردست قسم کے ولی گزرے ہیں حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا منصب عطا فرمایا, مقام دیا. تو ولایت کا منصب کیسے ملا, کیا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ کو عمل پسند آ گیا اور اپنا ولی بنا لیا. تو جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی کہ ایک دن والدہ آرام کے لیے لیٹی ہوئی ہیں اور سخت سردیوں کی رات ہے. ماں کی زبان سے نکلتا ہے بیٹا مجھے پانی کی طلب ہو رہی ہے, پانی لے کے آؤ, میں پانی پینا چاہتی ہوں. ماں کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں. اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستر چھوڑ دیتے ہیں. بستر چھوڑ کے ماں کو پانی لانے کے لیے اٹھتے ہیں, پانی جا کے تلاش کرتے ہیں, بٹکے میں پانی موجود نہیں ہے, برتن لیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں پانی کی تلاش میں. پانی لے کے جب گھر واپس آتے ہیں, سخت سردیوں کی رات ہے, واپسی پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ماں آرام کے لیے دوبارہ لیٹ چکی, ماں آرام فرما ہے, آنکھیں لگ چکی ہیں. اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ماں کے سرانے کھڑے ہیں. اگر آج کا کوئی بچہ ہوتا, جس طرح کا آج معاشرہ ہو گیا, جس طرح کا آج ماحول بن گیا, آج تو ماں کہے نا بچہ گلی کے اندر کھڑا ہو دوستوں کے ساتھ, ماں کوئی کام کا کہہ دے تو ہم آگے سے جھڑکی دے دیتے ہیں, جھڑک ڈالتے ہیں والدین کو کہ تو کیا ہمیں دوستوں کے پاس کھڑا بھی نہیں رہنے دیتی. میرے محترم پیارے بھائیوں ذرا غور کیجئے, وہ اللہ کے ولی بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو اللہ نے ولایت کا منصب عطا کیا, ماں کی زبان سے ایک مرتبہ پانی کا نکلا ہے, اپنے آرام کو نہیں دیکھا, یہ نہیں دیکھا سخت سردیوں کی رات ہے باہر جاؤں گا ٹھنڈ لگے گی, نہیں دیکھا, کوئی آؤ دیکھا نہ تائے دیکھا, فوراً بستر سے اٹھتے
لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، واپسی کے آپ آ کے دیکھتے ہیں ماں سو چکی ہیں، آرام میں ہیں، پانی لے کے کھڑے رہتے ہیں، ساری رات ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑا ہوا، ساری رات گزر جاتی ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، ماں عبادت کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ بایزید سرہانے کھڑا ہے، پوچھا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی اماں جان آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لے کے آیا تو واپسی پہ آپ سو چکی تھی تو میں نے آپ کو جگانا گوارا نہ کیا۔ علماء نے لکھا اتنی سخت سردی کی رات تھی کہ آپ نے جو پیالہ پکڑا ہوا تھا اس پیالے سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، ایک ایک قطرہ گرتا تھا، وہ پانی کے قطرات جو گر رہے تھے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ وہ جو ہے برف بن چکے تھے، پیالہ آپ کے ہاتھوں سے جڑ چکا تھا۔ جب ماں نے کہا بیٹا تو مجھے جگا کے پانی پلا دیتا، کہا اماں جان میں نے گوارا نہ کیا کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے، کہا بیٹا تو نے مجھے میرے آرام کی خاطر تو نے اپنے آرام کو ترک کر دیا، بیٹا جا میں تجھ سے راضی ہوں، اپنے رب سے دعا مانگتی ہوں، مولا میں اپنے بیٹے بایزید سے راضی ہوں، تو بھی بایزید سے راضی ہو جا۔ جب ماں نے یہ دعا مانگی، ماں کی دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ والدہ کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے، اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ولایت کا منصب عطا ہو جاتا ہے۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے والدہ کا مقام، یہ ہے والدہ کی عظمت۔ کرامات شیر خدا امیر اہل سنت نے رسالہ لکھا، اس کے اندر میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ آج ہم ماں کی عظمت کو تو سلام کرتے ہیں، خطباء بھی والدہ کی عظمت، نعت خواں حضرات بھی والدہ کی عظمت، سارے والدہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، لیکن باپ کی عظمت کو بیان کرنے والا شاید ہی کوئی نظر آئے۔ تو باپ کا مقام بھی بڑا ہے، جہاں ماں کی عظمت ہے وہاں باپ کا مقام بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دنیا کے والدین کو عظمت کا تاج پہنایا، کس انداز سے پہنایا؟ فرمایا الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ والد کے متعلق فرمایا کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ۔ ماں کو راضی کرتے رہو، ماں کے تو قدم بوسی بھی کرتے رہو، ماں کے ہاتھ بھی چومتے رہو، لیکن باپ کو جو ہے آنکھیں نکال کے دیکھو تو جنت تو مل جائے گی، دروازہ کھلے گا تو جنت میں جاؤ گے نا۔ تو پہلے باپ کو راضی کرنا ہوگا، جنت کا دروازہ راضی ہوا تو پھر جنت کی جگیر ملے گی۔ لہذا ہمیں ماں کو بھی راضی کرنا ہے، باپ کو بھی راضی کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کرامات شیر خدا میں واقعہ لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد حرام میں بیٹھا غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے اور ساروں کتار رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافیہ مانگ رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، ساروں کتار رو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کافی دیر تک دیکھتے رہے، حسنین کریمین بھی ساتھ تھے، تو مولا کائنات نے فرمایا جاؤ بیٹا جا کے اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ نوجوان حاضر ہوا اور اپنے جسم کو زمین کے اوپر گھسیٹتا ہوا حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کیا دیکھا کہ اس کا ایک طرف ہے جسم کی وہ جو ہے فالج زدہ ہے اور حرکت نہیں کرتی، اس کے اندر جو ہے وہ جان نہیں ہے، پورا ایک سائڈ جو ہے وہ فالج زدہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس سے پوچھا اے نوجوان کیا ماجرا ہے کہ میں تجھے کتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تو یہاں پہ گڑگڑاتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، التجائیں کرتا جا رہا ہے، ماجرا کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اتنی التجائیں کی ہیں، کیا تیرا رب تجھ سے راضی نہیں ہوا؟ تو اس نوجوان نے کہا اے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اصل میں ماجرا کچھ یوں ہے، ایک دن میرے والد نے مجھے یہ حکم دیا تھا، میرا والد اکثر مجھے جو ہے نیکی کے کام کی دعوت دیا کرتا تھا، مجھے برائی سے روکا کرتا تھا، تو میں ایک دن غصے میں آیا اور اپنے باپ کے سامنے اپنا ہاتھ چلا دیا، باپ کو جو ہے میں نے تمانچہ مار دیا، میرا باپ مجھ سے ناراض ہو گیا، ناراض ہو کے میرے باپ نے میرے لیے بددعا کی، اور جب بددعا کی تو میرا اسی وقت یہ جسم جو ہے یہ فالج زدہ ہو گیا۔ کہتا ہے
کہ کافی عرصہ گزر گیا، میں اپنے باپ کی بارگاہ میں آیا، باپ سے معافی مانگنے لگا، التجائیں کرنے لگا، ابا حضور معاف کر دیجئے۔ لیکن قربان ہے ماں باپ کی عظمت ہے، بچہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، جیسا مرضی ہو، اگر بچہ ماں باپ کی بارگاہ میں آ جائے، قدموں میں گر جائے، معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اتنے نرم بنائے ہیں کہ بچہ معافی بعد میں مانگتا ہے، والدین پہلے معافی دے دیتے ہیں۔ اب وہ باپ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا ابا جی مجھے معاف کر دیں، تو باپ نے معاف کر دیا۔ اب باپ نے کہا بیٹا تجھے یہ بیماری لگی ہے میری بددعا کی وجہ سے، بددعا کی تھی میں نے حرم کعبہ کے اندر کعبے کا غلاف پکڑ کے، لہٰذا معاف تو میں نے کر دیا ہے، اب تمہاری معافی کی تصدیق میں نے حرم کعبہ سے کروانی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، انہوں نے سفر جو ہے اختیار کیا، اپنا ذاتی راہ باندھا، اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئے، بچہ بھی سوار ہو گیا، وہ باپ بھی سوار ہو گیا۔ اب جب سفر کرتے کرتے ایک میدان میں پہنچے، اونٹنی جو تھی وہ ڈر گئی، بھڑک گئی، جب بھڑکی اونٹنی ڈر کر بھاگنے لگی تو باپ جو ہے وہ اونٹنی سے گرا، زمین پہ آ پڑا اور باپ کی روح کف سے انسانی سے پرواز کر گئی، باپ انتقال کر گیا۔ اب وہ نوجوان اپنی معافی کروانے کے لیے ادھر حرم کعبہ کے اندر موجود ہے، وہ خود چلتا ہوا حرم کعبہ میں پہنچا، وہاں غلاف کعبہ پکڑ کے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، مولا میں نے جو اپنے باپ کو تماچا مارا تھا، مولا میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا تھا، مولا میں اس غلطی پر معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب اس کا واقعہ سنا، اس کی یہ فریاد سنی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نوافل ادا کیے، نوافل ادا کر کے آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی، فرمایا عرض کی یا مالک و مولا اگر یہ نوجوان جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے تو میں علی یہ عرض کرتا ہوں مولا اس کو شفا یابی نصیب فرما دے۔ جب مولا کائنات کی زبان سے الفاظ نکلے تو آپ اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرے، کہا اے نوجوان اٹھ کھڑا ہو جا۔ آپ کی یہ الفاظ کہنا تھے کہ وہ شخص جس کا جسم خالص ذرا تھا، جو زمین پہ گھسر کے چل رہا تھا، جب مولا کائنات نے اٹھنے کا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مردہ جسم کے اندر دوبارہ جان داخل فرما دی۔ میرے محترم پیارے اسلام بھائیو، پوری روایت بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ والدین اگر ناراض ہو جائیں، ناراض ہو کے وہ دعا کر دیں تو بندہ دنیا کے اندر بھی بیکار ہو جاتا ہے، قیامت والے دن بھی بیکار ہو جائے گا۔ لہذا آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ پوری کائنات کے اندر ایسا رشتہ نہیں ملتا۔ بیوی بچے بھی ہیں، بیوی بچے بھی نعمت ہے، لیکن والدین کی نعمت کیسی نعمت ہے، نہ تو بیوی ایسا پیار دے سکتی ہے، نہ اولاد ایسا پیار دے سکتی ہے جو پیار ماں باپ کی چوکھٹ سے ملتا ہے، جو پیار ماں باپ دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، فرمایا اگر میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوتا، میں 2 رکعت پڑھ چکا ہوتا، 2 ابھی پڑھنی ہوتی، میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد میری بات سنو، اگر میری ماں مجھے آواز دیتی میں نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا۔ یہ والدین کی عظمت کو بیان کیا، میں ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ والدین چیخ کے جو ہے تھک جاتے ہیں، لیکن بچہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ والدین چیخ کے تھک جاتے ہیں، تو فلاں دوست کے پاس تم نے کھڑے نہیں ہونا، اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ماں تجھے زیادہ پتہ ہے یا مجھے زیادہ پتہ ہے، ہم نہیں سنتے، بات نہیں سنتے۔ حالانکہ والدین جو سوچتے ہیں اپنی اولاد کے بھلے کے لیے سوچتے ہیں، اور والدین اولاد کے ساتھ پیار کتنا کرتے ہیں۔ ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو جنم دینے میں جو تکلیف کے جھٹکے محسوس کرتی ہے، وہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو 6 میل ایسے رستے پہ اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے سفر کیا ہے کہ ایسا وہ رستہ تھا کہ رستے میں چٹانیں تھی، پتھر تھے، اور
اتنے سخت گرم پتھر تھے کہ اگر ان پتھروں کے اوپر گوشت کا دوتھڑا رکھ دیا جاتا تو وہ گوشت بن کر کباب بن جاتا. ایسا سخت اور دشوار گزار رستہ تھا. یا رسول اللہ ایسے رستے کے اوپر سے میں اپنی والدہ کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے 6 میل کا سفر طے کیا ہے. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اے میرے غلام، تو نے اپنی والدہ کو کندھوں کے اوپر سوار کر کے 6 میل کا رستہ طے کیا. ایسا رستہ جس کے اوپر اگر گوشت کا لوتھڑا رکھ دیا جاتا وہ بھن کر کباب ہو جاتا. فرمایا تو کہتا ہے کہ ماں کا حق ادا کر دیا. تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت جتنے درد کے جھٹکے محسوس کیے تھے، شاید کہ ان درد کے جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ادا ہوا. شاید کہ وہ بھی شاید کے لفظ استعمال فرمائے کہ شاید کہ ان درد کے جھٹکوں میں سے ایک درد کے جھٹکے کا بدلہ ہوا ہو. میرے محترم پیارے اسلام بھائیو، اس روایت سے بھی والدین کی عظمت بیان ہوتی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام والدین کی عظمت کو بے شمار جگہ پہ بیان فرمایا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے. سمندری گنبد کے اندر امیر اہل سنت نے اس واقعے کو جو ہے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، وہ فلاں دریا کے کنارے پہ چلے جائیے، سمندر کے کنارے پہ چلے جائیے اور وہاں پہ جا کے ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے. اب نبی جو ہوتا ہے رب کی مرضی کا پابند ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے پہ پہنچے. جب سمندر کے کنارے پہ پہنچے بظاہر کوئی چیز نظر نہ آئی. عرض کرتے ہیں مولا یہاں پہ تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. فرمایا ذرا غور و فکر کرو، تدبر کرو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جن کو حکم دیا کہ جاؤ اس سمندر کی تہہ میں غوطہ لگاؤ اور دیکھو سمندر کی تہہ میں کیا چیز موجود ہے. اب جن کی جتنی طاقت تھی اس نے اپنی طاقت کے مطابق سمندر کی تہہ میں غوطہ لگایا، کوئی چیز نہ ملی. باہر آ گیا، باہر آ کے عرض کرنے لگا حضور مجھے کچھ نہیں ملا. پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ایک امتی تھے حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ ان کے امتی تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی صف میں شامل فرمایا. حضرت آصف بن برخیہ، ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے. حضرت آصف بن برخیہ کو حکم دیا کہ آصف تم جاؤ اور جا کے سمندر کی تہہ میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کیا ہے. آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں غوطہ لگایا تو کیا دیکھا، جب تہہ میں پہنچے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک گنبد موجود ہے جس کے 4 دروازے ہیں. آپ نے اس گنبد کو باہر نکالا اور خشکی پہ لا کے رکھ دیا. اب سلیمان علیہ السلام والسلام نے دیکھا کہ اس گنبد کے اندر ایک نوجوان عبادت کے اندر مصروف ہے اور گنبد کے 4 دروازے کھلے ہوئے. لیکن رب کی قدرت یہ ہے کہ پانی کے اندر وہ گنبد موجود ہے، دروازے بھی کھلے ہیں، لیکن ایک پانی کا قطرہ جو ہے اس گنبد کے اندر موجود نہیں. یہ رب کی قدرت ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے. اس نوجوان سے سوال کیا، اے نوجوان تم اس گنبد پہ کیسے آئے، تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اس نوجوان نے کہا حضور اصل میں ماجرا کچھ یوں ہے، میری والدہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، میرا باپ بھی بوڑھا ہو چکا تھا. میری والدہ کا جب آخری وقت آیا میں ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا. جب ماں کا آخری وقت آیا ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے مولا میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی اس دعا کو قبول فرما لیا. جب باپ کی خدمت کرتا رہا، باپ کے انتقال کا وقت آیا، باپ نے دعا مانگی، اے مولا میرے بیٹے کو ایسی جگہ پہ عبادت کرنے کی توفیق دے جہاں شیطان بھی خلل نہ ڈال سکے. فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، وہ وقت گزرا میرے ماں باپ نے میرے حق میں دعا کر دی. میں ایک دن سیر کرتا کرتا اس سمندر کے کنارے پہ آیا تو جب میں اس کنارے پہ پہنچا میں نے یہاں پہ یہ گنبد دیکھا. میں اس گنبد کے اندر داخل ہو گیا. اللہ کی قدرت کے یہ گنبد سمندر کی تہہ میں چلا گیا اور کئی سال بیت گئے میں اس گنبد کے اندر جو ہے عبادت کے اندر مصروف ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھنے لگے، اے نوجوان تم کھاتے کیا ہو، پیتے کیا ہو، اپنا گزارا کس انداز سے کرتے ہو؟
نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، اگر کسی چیز کی حاجت محسوس ہوتی ہے ایک سبز رنگ کا پرندہ آتا ہے، اپنے منہ کے اندر کوئی بیل لیے ہوتا ہے، وہ بیل میں منہ کے اندر رکھ لیتا ہوں، دنیا کی ہر چیز کی دنیا کی ہر نعمت کی لذت مجھے اس بیل کے اندر محسوس ہو جاتی ہے۔ یعنی اس بیل کے اندر ہی مجھے کھانے کا لطف بھی آتا ہے، مشروبات کا لطف بھی آتا ہے، پھلوں کا لطف بھی آتا ہے، کائنات کی ہر چیز کا لطف اس بیل کے اندر سے محسوس ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، جب بندہ والدین کی عظمت کو جان لیتا ہے، والدین کے ادب کو پہچان لیتا ہے، والدین کی خدمت کر لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ لہذا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے والدین کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی ماحول ہے یہ ہمیں یہی فکر دیتا ہے۔ دعوت اسلامی نے کئی نوجوان ایسے تھے جو کل تک اپنے والدین کے نافرمان تھے، والدین کو برا بھلا کہا کرتے تھے، والدین کو گالیاں تک دیتے تھے، لیکن جب اس ماحول کے ساتھ منسلک ہوئے، وابستہ ہوئے، امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ایسی تربیت فرمائی کہ وہ نوجوان جو کل ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو کے آنکھیں نکالتا تھا، ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا، آج امیر اہل سنت نے والدین کے قدم چومنے والا اس کو بنا دیا۔ ایسی تربیت فرمائی۔ اور چونکہ ماحول جو ہوتا ہے نا، ماحول بڑا اثر رکھتا ہے۔ اگر صحبت اچھی ہوگی تو پھر بندے کی جو ہے زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نا کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بہیے چنگاں پین ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مل نہ لئیے گلے آن ہزاراں۔ اور والدین کی عظمت، والدین کے مقام کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو باپ بوڑھا بھی ہو، چار پائی کے اوپر لیٹا ہوا ہو، پھر بھی وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا رہتا ہے، گاہے بگاہے اس کو جو ہے سمجھاتا رہتا ہے، کسی بات سے منع کرتا ہے، کسی کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا تو بندے کو پھر پتہ چلتا ہے۔ وہ لوگ جن کے والدین چلے گئے ہیں ذرا ان سے پوچھیں ماں باپ کی کمی کیسی ہوتی ہے، تو وہ بتائیں گے والدین کی کمی کیا ہوتی ہے۔ آج تو ہم جھڑکیاں دے دیتے ہیں، آج ہمیں اپنی اولاد کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، بیوی بچوں کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، ماں باپ دوائی مانگتے ہیں تو ہم دوائی لا کے نہیں دیتے۔ ہم ماں باپ کو بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر ہم جمع کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تو اپنے اور ایک مسئلہ علماء بیان کرتے ہیں، ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ اب اس بندے کا کام پورا ہو گیا، اب اس نے سوچا کہ میں نے تو قسم کھائی تھی جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کی، اب میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ کیسے دوں؟ میں تو دنیا کے اندر ہوں، اور جنت کے اندر تو بندہ مرنے کے بعد جائے گا، تو جنت کی چوکھٹ کو کیسے چوموں؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں، اس کو مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس بندے نے یہ قسم اٹھائی کہ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، فرمایا تم اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوم لو، اللہ تعالیٰ تمہاری قسم کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ والدین کی عظمت ہے۔ اور ایک شاعر تھا، اس نے باپ کی عظمت کو بیان کیا۔ ماں کی نعتیں تو سارے پڑھتے ہیں، ماں کی منقبتیں سارے پڑھتے ہیں، اس نے والد کی عظمت کو بیان کیا۔ کہتا ہے کہ اپنا سی بن کے پرایا ٹل گیا، اپنا سی بن کے پرایا ٹل گیا،
چلنا پھرنا جانتا نہیں ہے. تو شاید نے کہا, پنجابی شاعر کہتا ہے, چج نہیں سی برکت سے آج ہم نے والدین کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں سنی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس اجتماع پاک کے اندر اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جو پہلے اپنے والدین کا نافرمان تھا, والدین کا کہنا نہیں مانتا تھا, تو خدا را میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, اپنے والدین کا ادب کیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے اوپر تشریف فرما ہونے لگے, تو جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آقا نے فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا, یا رسول اللہ, پہلے بھی آپ مسجد میں آتے ہیں, پہلے بھی منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں, لیکن پہلے کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا ہو. آج کیا وجہ ہے کہ آپ نے آمین کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب میں سیڑھیوں کے اوپر سوار ہونے لگا, جبریل امین علیہ السلام آئے, آ کے عرض کی, پہلی سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان اور ایسے بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کے آپ پر درود نہ پڑے. حضور فرماتے ہیں, میں نے کہہ دیا آمین. جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے دعا مانگی, جبریل نے دعا مانگی, یا رسول اللہ, اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور ماہ رمضان کے اندر رب کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا. میں نے کہہ دیا آمین. فرماتے ہیں جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جبریل نے دعا مانگی, یا رسول اللہ, اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. حضور فرماتے ہیں, میں نے کہہ دیا آمین. میرے محترم پیارے اسلام بھائیو, ذرا غور کیجئے, دعا مانگنے والی ہستی کون؟ کوئی عام ہستی نہیں ہے. دعا مانگنے والے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین ہوں, اور آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار جناب رحمت للعالمین ہوں. تو اس دعا میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اس کی قبولیت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ تو خدا را اپنے والدین کو راضی کیجئے, اپنی جنت کو راضی کیجئے. حضور فرماتے ہیں, یہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں, تمہاری دوزخ بھی ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, یہ کیسے جنت بھی اور دوزخ بھی؟ حضور فرماتے ہیں, جس نے والدین کو راضی کر لیا, والدین کی خدمت کر لی, ان کو راضی کر لیا, گویا اس نے جنت حاصل کر لی, اور جس نے والدین کو ناراض کر دیا گویا اس نے جہنم کو حاصل کر دیا. تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں, اگر اس اجتماع پاک میں کوئی والدین کا نافرمان بیٹھا ہے, خدا را اپنے والدین کو راضی کیجئے, ان کی قدم بوسی کیجئے اور جائیں. اگر کوئی والدین کے فرما بردار بھی ہے تو آج جائیں اور جا کے ماں کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دے لیں, باپ کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دے لیں. آپ دے کے دیکھیں والدین کے خوش ہو کے دل سے دعائیں کیسی نکلتی ہیں. بچہ ماں کے قدم چومے, جب بچہ ماں کے قدم چومتا ہے, بچہ ماں کے ہاتھ چومتا ہے تو ماں خوش ہو کے دعا دیتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے منصب بھی عطا فرما دیتا ہے.
تو خدا اپنے والدین کو راضی کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں یہی فکر دے رہی ہے، یہی سوچ دے رہی ہے، اور اپنے گھروں کے اندر مدنی چینل آن کیجئے، اپنی اولاد کو مدنی چینل دکھائیے، انشاءاللہ آپ کی اولاد مدنی چینل دیکھے گی، اس میں والدین کی عظمت سنے گی تو آپ کا ادب کرے گی، آپ کا احترام کرے گی۔ تو خدا را اپنے گھروں کے اندر مدنی چینل آن کیجئے۔ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، ابھی تو رمضان کی مبارک ساتھ ہیں، ہر روز مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس مدنی مذاکرے کو سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔